اسرائیل کی سرپرستی میں اسرائیلی دہشت گردی میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا نظارہ آپ تو روز دیکھ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے گھناؤنے چہرے اتنے ہیں کہ ان کا پتہ آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ اسرائیلی نہ صرف فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ فلسطینی شہیدوں کے آرگنز یا اعضا بھی چوری کرتے ہیں۔ تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اسرائیلی ڈاکٹروں نے یہ مانا ہے کہ ان کا ملک شہید ہونے والے فلسطینیوں کے جسم سے ان کے آرگنز کی چوری کرتا ہے، انہیں نکال کر آرگن بینکس میں رکھتا ہے تاکہ یہ ضرورت پڑنے پر اسرائیلیوں کے کام آ سکیں۔ اسرائیلی آج نہیں بلکہ برسوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ فلسطین کی پریزنس اینڈ ایکس ڈیٹینیز اتھارٹی میں ہیڈ آف دا اسٹڈیز اینڈ ڈاکومنٹیشن یونٹ عبد الناصر فروانہ کے مطابق اسرائیل کے پاس 370 فلسطینی اور عرب شہیدوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سی وہ ہیں جو پچھلے 50 سال کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے پاس ہیومن اسکن کا دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے۔ یہ انسانی چمڑے اسکن کینسر یا جلی اسکن کے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بینک 1986 میں اسرائیل کی ملٹری نے بنایا تھا۔ اس بینک کی سروسز سے پوری دنیا خاص طور پر ویسٹ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بینک اس اعتبار سے دنیا کے دوسرے ہیومن آرگنز کے بینک سے الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ڈونرز کے آرگنز رکھے جاتے ہیں بلکہ یہاں فلسطینی شہیدوں کے اسکنز اور دوسرے آرگنز بھی چوری کر کے رکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی افیئرز کے ایک ایکسپرٹ انس ابو ارقوب نے المیادین چینل کو بتایا کہ فلسطینی شہیدوں کے آرگنز کی چوری صرف قیاس آرائی نہیں ہے بلکہ خود اسرائیلی میڈیا نے یہ بات رپورٹ کی ہے کہ اسرائیلی فلسطینی شہیدوں کے آرگنز کو بغیر کنسنٹ کے نکال لیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اس اسکن بینک میں قریب 170 اسکوائر میٹر ہیومن اسکن کا ریزرو موجود ہے، جبکہ خود اسرائیلی ہیومن آرگن ڈونیٹ نہیں کرتے۔ سال 2001 میں ایک سویڈش انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈونالڈ بوسٹروم نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ اسرائیلی اتھارٹیز فلسطینی شہیدوں کے جسم سے آرگنز چوری کر کے اس کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس اسرائیلی گھناؤنے جرم کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ بوسٹروم نے 2009 میں ایک سویڈش اخبار ایفٹون بلاڈیٹ میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع کی جس میں بتایا کہ اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے 1992 میں ملک کے اندر ہیومن آرگن ڈونیٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مہم شروع کی تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل میں آرگنز کے ڈیمانڈ اور سپلائی میں کافی فرق رہ گیا تھا۔ اسی دوران فلسطینی نوجوانوں کے غائب ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ اچانک انویلپس میں ان کی لاشیں ملتی اور اسرائیلی اتھارٹیز ان کے رشتہ داروں پر دباؤ ڈالتے کہ نماز جنازہ کے بغیر ہی انہیں رات کے وقت ہی دفن کر دیں۔ بوسٹروم کی یہ رپورٹ المیادین چینل نے نقل کی ہے، جس میں بوسٹروم نے کہا ہے کہ وہ اس وقت اس علاقے میں گئے تھے۔ کئی بار جب ان کی ملاقات UN کے امپلائیز سے ہوتی تو وہ بڑے فکر مند نظر آتے۔ بعض لوگوں نے ہیومن آرگنز کی چوری کو کنفرم بھی کیا، لیکن انہیں اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کرنے دی گئی۔ بوسٹروم نے کچھ ان فلسطینی شہیدوں کے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی تھی جن کے آرگنز چوری ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک 19 سالہ بلال احمد غنان ہے جسے اسرائیلی ملٹری نے ویسٹ بینک کے 29 گاؤں سے 1992 میں گرفتار کیا تھا۔ بعد میں اس کی لاش واپس آئی، اس کے جسم سے تمام اہم آرگنز نکال لیے گئے تھے، لیکن اسرائیل کی میڈیکل اتھارٹیز نے اس سے انکار کیا ہے کہ بلال کے آرگنز چوری کیے گئے تھے، لیکن اس کی فیملی کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اسرائیلیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے آرگنز کی چوری پر 2009 میں ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنی تھی جس میں ایک اسرائیلی
فورنسک سائنس کے ریٹائرڈ اعلیٰ افسر نے مانا تھا کہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں فلسطینی شہیدوں کے آرگنز کی چوری ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطینی شہیدوں کے کورنیاز، چمڑے، ہارٹ وال اور ہڈیاں نکالی ہیں۔ یہ سب انفارمل طریقے سے ہوتا تھا اور اس میں فیملی سے اس کی اجازت نہیں لی جاتی تھی۔ ایک اینتھروپولوجسٹ میئر فائس نے تل ابیب میں فورنسک سائنس کے ابو کبیر سینٹر میں فلسطینیوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی تھی اس پر اسٹڈی کی ہے۔ ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے آن دیئر باڈیز۔ اس کے مطابق انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے فلسطینیوں کی باڈیز سے آرگنز نکالے جاتے تھے اور پوری باڈی کو صحیح سالم چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کورنیا، اسکن اور ہارٹ والوز ایسے نکالے جاتے تھے کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ اس کے رشتہ دار کی لاش سے ہی یہ چیزیں غائب کر دی گئی ہیں۔ یہ صرف ایکسپرٹ ہی سمجھ سکتے تھے۔ ان کے اصل کورنیا کی جگہ پلاسٹک کے کورنیا لگا دیے جاتے تھے۔ اسکن پیچھے کی طرف سے نکالی جاتی تھی کہ رشتہ دار نہ دیکھ سکیں۔ یہی نہیں بلکہ فلسطینی شہیدوں کی لاشوں کو بغیر اجازت میڈیکل ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فائس نے کہا ہے کہ فرسٹ اپرائزنگ یا پہلے انتفاضہ کے دوران اسرائیلی ملٹری نے انسٹیٹیوٹ کو اجازت دی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے آرگنز نکال لیں۔ یہ کام اسرائیلی اسکن بینک میں ہوتا تھا۔ اسرائیلی ہیومن آرگن کے ٹریڈ کا دنیا کا ایک بڑا سینٹر ہے۔ بعض میڈیا رپورٹس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو اس لیے بھی مار ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے آرگنز چوری کیے جا سکیں اور اسے غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ 2009 میں امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI نے ایک اسرائیلی سیٹلر کو جس کا نام لیفی اسحاق روزنیام تھا گرفتار کیا تھا۔ جب اسے انٹروگیٹ کیا گیا تو امریکہ میں چلائے جانے والے ہیومن آرگنز کے ایک ریکٹ کا پتہ چلا جسے اسرائیلی چلا رہے تھے اور خود اسرائیلی افسران اس میں انوالو تھے۔ اس واقعے کو بھی جرنلسٹ بوسٹروم نے فلسطینی شہیدوں کے اعضا کی چوری سے جوڑا ہے جو اسرائیل میں ہوتی رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے 2016 میں کہا تھا کہ اسرائیلی اتھارٹیز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے پاس سے فلسطینی شہیدوں کی دسیوں لاشیں چوری ہوئی ہیں۔ اس نے اسرائیل کے جوڈیشل اور سیکیورٹی سورسز سے بتایا کہ 121 شہیدوں کی لاشیں غائب ہیں جو تقریباً 50 سال سے پڑی ہوئی تھیں۔ 2009 میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو اسرائیلی اتھارٹیز نے کہہ دیا تھا کہ یہ بات پرانی ہے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی تک یہ شک و شبہ جاری ہے کہ اسرائیل فلسطینی شہیدوں کی لاشوں سے ان کے آرگنز اب بھی غائب کر رہا ہے۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، ان کی زمین جائیداد کی چوری کے ساتھ ساتھ ان کے آرگنز بھی چوری کر رہا ہے۔ خدا حافظ۔